نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے کہ جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ آیت نمبر 5 اور 6 سورہ مریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، جو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں دعا مانگتے ہوئے، اس دعا میں آپ نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ رشتہ داروں سے مراد آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ڈر کی وجہ میں کل بھی بتا چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں شریر لوگ تھے، اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ نے اپنے بات کے لیے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کیا، تاکہ وہ آپ کے جانے کے بعد وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے یوں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ میرے مولا، میری بیوی بانجھ ہے کہ جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے کہ جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، یعنی اسے اس قابل بنا دے کہ وہ ایسا بیٹا ہو کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور میرے رب اسے ایسا بنا دے کہ پھر آپ نے دعا کی کہ میرے بیٹے سے تو راضی ہو، اور وہ تجھ سے راضی ہو اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس وقت دعا کی تھی، میں کل بھی بتا چکا تھا کہ آپ کی عمر شریف 75 یا 80 سال مفسرین نے لکھی، اور آپ کی جو زوجہ تھیں ان کی عمر 70 سال تھی تقریباً، جو علماء نے یہاں پر لکھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو آخر میں دعا اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اسے پسندیدہ بنا دے، یعنی اسے نہ اپنی پسند کا بندہ بنا، تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ کئی راز پوشیدہ تھے، اور اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگی جائے تو نیک صالح یہ لفظ اپنی دعاؤں میں اولاد کے ساتھ ضرور شامل کیا جائے۔ اگر اولاد ہی مانگی جا رہی ہے، یا اللہ اولاد دے دے اولاد، تو ایسی بعض اولاد ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا جینا حرام کر دیتی ہیں، تو ایسی اولاد سے پھر لوگ پناہ مانگتے ہیں، بعد میں اپنی اولاد کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ تو نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو نے پیدا ہو کر ہی ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد مانگی جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں دو باتیں اس آیت نمبر 5 اور 6 سے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ آپ نے جو بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو اس میں آپ نے ایک اور خاص بات نوٹ کیجئے گا کہ آپ نے دین کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ وہ دین کو زندہ رکھے، دین کی خدمت کرے۔ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن کر کوئی دولت دنیاوی کما کر دے دے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ صرف دین کے لیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم و حکمت ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے جو وراثت آگے اپنی اولاد کو ملے تو وہ علم کی تھی، تو اسی لیے آپ نے اس میں دعا بھی یہی کی کہ جو میرے علم اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی مجھے جو تو نے نبوت دی، جو علم دیا، تو میرے بیٹے کو بھی تو نبوت اور علم عطا فرما۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں بس اولاد مانگو، بیٹے بیٹیاں، یعنی صرف بیٹے کی دعا نہ مانگو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیٹے کی دعا کرنا بھی پتہ چلا کہ یہ سنت انبیاء ہے، اور
بیٹا جو ہے لیکن اس لیے اس کی دعا کی جائے کہ وہ توشہ آخرت بنے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ آپ کو بیٹی دے تو بیٹی پیدا ہونے پر غم کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ بیٹا دے یا بیٹی دے، ہر حال میں اللہ پر راضی رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے کہ بیٹا اگر بہتر ہے تو اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹی بہتر تھی تو اللہ نے بیٹی دے دیا۔ بس ہم اللہ کے بندوں کا کام یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ آگے سماعت کیجیے آیت نمبر 7۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ یعنی آپ نے ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگ لی تو آپ کو اللہ کی طرف سے ندا کی گئی، اے زکریا علیہ السلام، کہ آپ نے جو دعا مانگی آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی، اور فرمایا کہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جیسا آپ نے مانگا تھا، جیسی آپ کی طلب تھی کہ جیسا بیٹا ملنا چاہیے، ہم نے ویسا ہی آپ کو آپ کی طلب کے مطابق آپ کے علم کا، آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہم نے آپ کو عطا کریں گے۔ اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے کہ اس نام کا پہلے کوئی دوسرا نہ بنایا ہم نے، فرمایا اس کا نام تم نے یحییٰ رکھنا ہے۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگنے کے بعد جو ہم نے تیسرے پارے میں سماعت کیا تھا تو وہاں ہمیں پتہ چلا تھا کہ فرشتوں نے آپ کو بشارت دی تھی، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ڈائریکٹ آواز دی گئی کہ یا زکریا۔ تو اس میں تطبیق کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بشارت آپ کو دو مرتبہ دی گئی، کہ ایک مرتبہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو دی اور ایک مرتبہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو بشارت دی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو یہاں سے آپ کو میرے اور آپ کے نبی کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نبی کا بھی قرآن میں ذکر کیا تو ان کا نام لے کر پکارا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا یا زکریا، یہ آگے آئے گا یا یحییٰ، اسی طرح سارے نبیوں کے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، زکریا، ادریس علیہ السلام، ان سب کے اللہ نے نام لیے۔ لیکن جب باری آتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تو پورے قرآن میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یا محمد، بلکہ جہاں جہاں آپ دیکھیے آپ کو قرآن میں یہی ملے گا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین والضحیٰ، طٰہٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس طرح پکارا۔ اور یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں میں خطابوں کو سنے گا بالبداہت کہ وہ حضور اور انبیاء سابقین کا مرتبہ اور فرق جان لے گا کہ حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو نام لے کر بھی نہیں پکارتا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت، آپ کی وجاہت، آپ کا مرتبہ جو ہے اس قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام خود رکھا، یعنی اللہ نے نبی کو بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام بھی خود تجویز کیا کہ یا یحییٰ، یعنی اے زکریا تم نے اس کا نام جو رکھنا ہے وہ یحییٰ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی کہ ان کا نام بھی آپ کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کا نام تو جب کائنات نہ بنی تھی، جب میثاق کے ارواح جو اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کی ارواح کو جمع کر کے اس وقت میثاق کے دن تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا تھا اور ایک محفل سجائی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ میں ایک ایسا نام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا ایک محبوب آئے گا اور جس نبی کے دور میں آ جائے
تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو سارے نبیوں نے کہا تھا قالوا اقررنا، تو وہ میثاق والے دن ہی اللہ نے اپنے محبوب کا نام بتا دیا تھا۔ اور پھر ہر نبی جو آتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا دیتے ہیں تو کعبہ بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے مولا وہ جو تیرا محبوب ہے اسے میری نسل میں ہی بھیج دے، یعنی اسے میری اولاد میں ہونے کا شرف عطا کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صدیوں پہلے اپنی امتیوں کو بتا دیا تھا کہ احمد نام کا ایک ان کی بشارت آپ نے پہلے سے دے دی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ بشارتیں تھیں کہ جو مرتبہ عظمی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، آپ کے سوا کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ قرآن دیکھیے کہ یہ سب بتا رہا ہے کہ تم کس نبی کے امتی ہو، تو تم اس نبی سے تمہیں کتنا پیار ہونا چاہیے، اس نبی کی تمہیں کتنی قدر ہونی چاہیے، یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ آگے سنیے، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ عرض کی، اب جب بشارت دے دی گئی کہ بیٹا ہوگا، یحییٰ نام رکھنا ہے، اب کیا کہتے ہیں زکریا علیہ السلام، عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خبر دی گئی تو آپ نے پوچھا کہ میرے مولا یہ تو بتا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، کیونکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، اور جب وہ جوانی کا زمانہ تھا تو اس جوانی کے زمانے میں میری بیوی نے بچہ نہیں جنا، اور اب تو میری بیوی بھی میں بھی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہوں، جس طرح اپنی عاجزی بتا رہے ہیں کہ میرا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں، تو میرے یہاں بچے کی ولادت کیسے ہوگی۔ تو میں تو یہاں تک علماء فرماتے ہیں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ عرض کیا تھا تو ان کو یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت پر کسی عدم یقین کا اظہار تھا، وہ عدم یقین تھا کہ کیسے ہوگا، بلکہ آپ نے یہ معلوم کرنا تھا تو مجھے جب بیٹا دیا جائے گا تو میرے مولا کا مجھے دوبارہ جوانی عطا کر دی جائے گی، یا اسی عمر میں 75 یا 80 سال کی عمر میں تو مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ تو یہ پیچھے بھی ہم سماعت کر چکے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا جواب دیا۔ یہاں پر دوبارہ اللہ نے ارشاد فرمایا قال کذالک، فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا تمہیں اسی حالت میں دیا جائے گا، یعنی جو تمہاری عمر ہے، اور فرمایا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ میں بڑھاپے کے جو عوارض جو کمزوریاں ہوتی ہیں میں اسے دور کر کے آپ کو دوبارہ جوانوں جیسی قوت اسی بڑھاپے میں عطا کر دوں گا۔ اور فرمایا آپ کے بیوی کو جو بانجھ کا مرض ہے، فرمایا میں اسے دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کو اس وقت پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس وقت پیدا کیا کہ جب آپ کچھ بھی نہ تھے، تو جو رب کسی چیز جو نہ ہو معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے، تو یاد رکھو لوگوں کہ وہ اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ یعنی یہاں پر قیامت تک آنے والے لوگوں کو تسلی دی گئی کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو بعض لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے باپوؤں کے چکر لگاتے ہیں، اتنے جعلی پیروں کے وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ کہ پھر اپنی عزتوں کا بھی جو جنازہ عورتوں کا
نکل جاتا ہے، جو آئے دن کیس ملتے ہیں۔ یہ قرآن سے اگر رشتہ مضبوط ہو تو مجھے بتائیے کہ وہ عورتیں کیا ایسے جعلی پیروں کے پاس جائیں گی، ایسے عاملوں کے پاس؟ جس رب سے مانگنا ہے تو یہ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بڑھاپے کی حالت میں دے سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے اگر آپ کو بانجھ کہہ دیا ہو تو حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ان کا بانجھ پن دور کر دیا تھا، تو وہ رب کسی اور کا بھی بانجھ پر دور کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اس کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے۔ جتنا اس کی قدرت پر یقین کامل ہوگا اتنی اس کی رحمت برسے گی۔ تو یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلا۔ آگے کیا ہوگا؟ اب نشانی ایک دی جائے گی کہ بیٹا کیسے ہوگا، کہ بیوی کیسے حاملہ ہو جائے گی، تو پتہ کیسے چلے گا، اس کا اگلی آیات میں ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کا اللہ ہمیں سچا غلام بنائے، اور حضور کے عشق میں اللہ ہمیں فنائیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم آج جو ہم نے درس سنا اس سے یہ پتہ چلا میرے مولا ہمیں تیری ذات پر یقین اور توکل کی دولت عطا کر دے یا اللہ، ہمارے یقین کو مضبوطی عطا کر دے۔ بے یقینی اور مولا کریم توکل نہ ہونا ہمارے اندر یا اللہ اس مرض کو ہمارے اندر سے دور فرما دے یا اللہ، اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما، توکل کی دولت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کا عشق عطا فرما، ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا بنا دے، ہماری ساری کردار کی کمزوریاں باطنی امراض ہم سے دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔